کیا؟ جس کو اس نے بنایا اس کو اس نے اپنے جلال کے اندر رکھا. یہ تو ننگے ہونے کا احساس اس وقت ہوا جس جلال سے ملبس تھے. خدا نے شروع ہی سے آپ کا مقام اپنے جلال میں ملبس ہونے میں رکھا ہوا ہے. آپ کا مقام اصل یہی ہے. ہاللیلویا. خدا نے کبھی کوئی گناہگار نہیں بنایا. گناہگار کلام کی نافرمانی سے بنا. سو خدا نے اس کو اپنے جلال میں رکھا. پر کلام کی نافرمانی سے ننگ آ جاتا ہے, گند آ جاتا ہے. کس نے تم کو کہا؟ جب خدا کی آواز سنی تو ڈرے اور چھپ گئے. اور سوال اٹھا, کس نے؟ انہوں نے کہا ہم نے تیری آواز سنی, ہم ڈرے کیونکہ ہم ارے کیا پہلی دفعہ خدا آیا؟ پہلی دفعہ یہ رفاقت ہو رہی ہے؟ آج کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ننگے ہیں. پر آج ہر وہ زندگی جو خدا کے کلام سے باہر ہے اس کی یہی حالت ہے. وہ ننگے ہوئے. پھر خدا نے ان کو دوبارہ ملبس کرنے کے لیے, ملبوس کرنے کے لیے, لباس پہنانے کے لیے, اب پہلے جلال سے ملبس تھے, اب وہ نکل گئے اس سے. خدا نے کیا کیا؟ بولے آپ جی. چمڑے کے کرتے, ان سے ان کے ننگ پن کو ڈھانپا. لیکن باوجود اس کے وہ اس کو پہننے کے باوجود وہ جلال میں نہیں ٹھہر سکتے تھے. وہ خدا کی قربت میں نہیں رہ سکتے تھے. وہ مشرقی دروازہ سے نکال دیے گئے. وہ نکالے گئے لیکن رد نہیں کیے گئے, پھینک نہیں دیے گئے. خدا نے شکست کو تسلیم نہیں کیا. God's never fail. Hallelujah. اس نے پھر انسان کو ملبس کرنے کے لیے ایسے لباس کا انتظام کیا جس لباس کو پہن کر انسان پھر سے خدا کی قربت میں آ سکتا ہے. ہاللیلویا. اور اس لباس کے لیے کیا بات؟ یسایہ نبی جو انجیلی مبشر کہلاتا ہے, اور مبشر وہ ہے جو افضل جان کی قربانی, غیر فانی قربانی, روحانی قربانی, قربانیوں پر قربانی, یسوع مسیح ربانی کی خبر سناتا ہے. وہ مبشر ہے. یہ کرو خوشی کا ذات سے ہاللیلویا کے نعرے بھی لگایا کریں. آمین. سو اسی نبی نے جس کو یہ الہام مل گیا ہمارے لیے ایک کیا؟ اچھا لڑکا تولد ہوتا ہے لیکن بیٹا بخشا گیا ہے. ہاللیلویا. بیٹا بخشا گیا ہے. یہ بخشش ہے آپ میں سے ہر ایک ایک کے لیے اور ہر ایمان لانے والے کے لیے. اور وہ جو بخش
बख्शा गया है, मंजर आम पर आने के लिए तवल्लद हुआ। आमीन। उसके लिए वो कह रहे हैं वो अजीब है, वो मुशीर है, वो खुदाए कादिर है। किसी इंसान को खुदाए कादिर कहना कलमा कुफ्र है, पर खुदाए कादिर को खुदाए कादिर ना कहना भी कलमा कुफ्र है। नबी कह रहा है कि वो खुदाए कादिर है और अब्दियत का बाप, हालेलुया, और सलामती का प्रिंस ऑफ पीस। सबके लिए पीस भी अपॉन हिम कहा जा सकता है, सिर्फ एक है जिसके लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसको पीस की जरूरत नहीं, बिकॉज ही इज ऑलरेडी प्रिंस ऑफ पीस। And that is Jesus. उसके लिए यशायाह ने कहा, 61 बार तस्वीर आए से मलबूस कर देने, मुलब्बस कर देने और लिबास के अंदर लाने के लिए। मैं खुदावंद, बोले मेरे पीछे, मैं खुदावंद से बहुत शादमान होऊंगा। बहुत शादमानी वाली क्या बात है भाई। मेरी जान, बोलो, मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए। एक लिबास। आगे फिर बोले, उसने रास्तबाजी के खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया। कितने हो गए? 2। तीसरा सिद्धू का पढ़ रहे हैं। हालेलुया। कौन सा लिबास? और देखो, ध्यान करो, गौर करो, निजात का जलाली तजर्बा होना खूब है और सबके लिए है। राष्ट्रबाजी के खिल्लत से मुलब्बस होना, ये शेर जामा और जामा जो सरदार कहनों का लिबास होता था। जेर जामा राष्ट्रबाजी का खिल्लत और ऊपर दूसरा जामा। लेकिन यहां शाही कहनों के फिरके की बात हो रही है। वो शेर जामा भी पहने, वो जामा भी पहने और फिर उसके ऊपर कुव्वत का लिबास। रूल गुड्स। हालेलुया। Cheer up. हालेलुया। कुव्वत का लिबास। आमीन। ये कुव्वत का लिबास आप अंडरस्टैंड करते हैं ना? यीशु ने कहा जब तक ना मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए लापरवाही नहीं। आप पानी का बपतिस्मा लेते और बपतिस्मा के वसीला से निजात के लिबास यीशु को पहनते हैं, राष्ट्रबाजी के खिल्लत से मुलब्बस होते हैं। आमीन। लेकिन इसके बाद यीशु ने जब जोर दिया, जब तक आलमे आला, आलमे वाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, वो इंसान जो जलाल से महरूम हुआ था
اور کئی طرح کی لعنتوں اور جہالتوں کا شکار ہوا. خدا باپ کیسی محبت کرتا ہے، کمال کی. اس نے آپ کی بحالی کے لیے کیا کچھ کر دیا. باپ شامل ہے، بیٹے کی قربانی شامل ہے، روح القدس خدا ثالوث آپ کے لیے اور آپ میں دلچسپی کے لیے مصروف امر ہے. آمین، ہاللیلویا. اب یہ قوت کا لباس کیا ہے؟ اس سے ملبس ہونا یہ کیا ہے؟ جی یہاں اعمال کی کتاب کو کھولیں. اعمال کی کتاب 2 باب. ہاللیلویا. آپ سب جانتے ہیں یہ قوت کا لباس کس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ بولے اونچا. روح القدس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آپ روح القدس سے ملبس ہو. آمین. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اعمال ہی کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اور گریک میں لفظ مارترس، بولیے مارترس کا ترجمہ قوت، اور مارترس کے معنی یہ ہے کہ وہ قوت تمہیں ایسا لائق اور سعادت مند بنا دے گی کہ جیسا یسوع ہے ویسا ہی ہو بہو اس کو تم آپ سب اس کو ظاہر کرو گے، پیش کرو گے، دکھاؤ گے کہ یسوع خدا ہے. ہاللیلویا. سو شاگردوں نے فرما برداری کی، انہوں نے فرما برداری. وہ واقعی ایسے کیا انہوں نے جب تک نہ ملے وہ ٹھہرے رہے. ہاللیلویا. ایک بڑی انقلابی اور جلالی تبدیلی کو منظر عام پر لانا تھا، اور یہ تبدیلی بنتی ہے 40 جمع 10 ایزیکل 50، 50واں دن پینتیکوست کہہ لیں یا 50ویں دن کی گواہی کہہ لیں. اوکے. 40 کا عدد خاص ذات اقدس یسوع مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یسوع مسیح منظر عام پر اس وقت آتا ہے جب قوم بنی اسرائیل کے 39 بادشاہ ختم ہو گئے، اور ان بادشاہیوں میں قتل و غارت، مار دھاڑ، دہشت گردی اور کوئی راستی، کوئی جلالی کام نہیں ہوئے. پھر 40ویں نمبر پر ایک بادشاہ آتا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، and that is Jesus Christ. وہ تبدیلی لانے والا ہے. 40 کا عدد تبدیلی کا عدد ہے اور وہ یسوع ہے. آمین. 40. پھر غریبوں کو خوشخبری دینے، اندھوں کی آنکھیں کھولنے، قیدیوں کو رہائی دینے، کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے 40 دن رات وہ مسلسل پانی کے بپتسمہ کے بعد الگ تھلگ باپ کی قربت حضوری میں رہا، اور اس کے دوران ٹیمپٹیشنز اور سب کچھ میں